بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو میری طرف سے ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم داخل ہو چکے ہیں ان مبارک دنوں میں، اس بابرکت مہینے میں جسے ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب دنیا کے ذرے ذرے نے خوشی منائی۔ یہ وہ ایام ہیں جب کائنات میں رحمت للعالمین کی آمد کا چراغ روشن ہوا۔ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے کا جو لمحات، جو گھڑیاں ہیں، وہ محبت رسول کا پیغام دیتی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان دنوں کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود و سلام، خیرات و عبادت سے سجائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی رحمت اور نور کی بہاریں آ جائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی دعائیں اور وظائف قبولیت کے خاص مقام پر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے کیے گئے نیک اعمال اور دعائیں ایسی برکتیں لاتی ہیں کہ انسان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ اکثر والدین کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ان کی نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے نیک و صالحہ بنے اور فرما بردار بن جائیں، چھوٹے اور بڑے کی انہیں تمیز ہو اور اللہ رب العزت انہیں صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنائے۔ والدین اپنے بچوں کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی عزت، ادب اور احترام کریں، تو اس مقصد کے لیے آج میں آپ کو جو خاص الخاص وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں شروع کرنا ہے۔ آج سے ہی شروع کر لیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے اگر آپ یہ عمل شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے معجزات 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے حد مجرب اور آزمودہ یہ عمل ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے اسی طریقے سے عمل کریں اور اس وظیفے کے معجزات سے فائدہ اٹھائیں۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور پھر اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے، پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ مزید ان وظائف سے فیض یاب ہو سکیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی شروع کرنا ہے، صدقہ خیرات دے کر شروع کرنا ہے، چاہے 50 روپے صدقہ کر دیں، 100 روپیہ صدقہ کر دیں، یا کوئی بھی حسب توفیق چیز جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ وہ اپنے بچے کے نام کا صدقہ کریں۔ اگر آپ کا ایک بچہ ہے تو ایک بچے کا نام لیں، اگر 3 بچے یا بچیاں ہیں، جتنے بچے یا بچیاں ہیں ان سب کا نام لے کر بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا کسی اور وقت میں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہتر یہ ہے آپ کسی نماز کے بعد پڑھیں۔ پورا دن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے باوضو حالت میں کرنا ہے اور کسی میٹھی چیز پر کرنا ہے، چاہے آپ چینی پر کر لیں، میٹھے پانی پر کر لیں، شربت پر کر لیں، شہد پر کر لیں یا کوئی اور میٹھی چیز لے لیں، میٹھے چاول لے لیں، چائے لے لیں، بسکٹ لے لیں، مٹھائی لے لیں، کسی بھی میٹھی چیز پر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور کوئی میٹھی چیز لے کر آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کا تصور اپنے ذہن میں لائیں، بچوں کے چہرے اپنے ذہن میں لائیں یا بچوں کے نام اپنے ذہن میں لائیں، یا اپنے موبائل میں اپنے بچوں کی تصویریں نکال کر ایک ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ جس طرح آپ کو آسان لگے اپنے بچوں کا بس آپ نے تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 41 مرتبہ سورت یاسین کی آیت نمبر 82 کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت میں نے اسکرین پر دکھا دی ہے۔ جب 41 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس میٹھی چیز پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 خوبصورت نام پڑھنے ہیں، یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو۔
اسی ترتیب سے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 101 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو خوبصورت نام پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے اس میٹھی چیز پر پھونک مار دینی ہے اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے۔ جب درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں تو پھر تیسری مرتبہ آپ نے اس میٹھی چیز پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بچے کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، مولا میرے بچوں اور بچیوں کو فرما بردار بنا اور نافرمانی سے بچا، ان کے دلوں میں ہماری اور دین کی محبت ڈال دے اور انہیں نیک و صالحہ اور فرما بردار بنا۔ بس آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ دعائیں کرنی ہیں اور وہ جو میٹھی چیز ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو کھلا دینی ہے، اور آپ کا جو دھیان ہے، آپ کا جو ارادہ ہے وہ نیک ہونا چاہیے، بچوں کی اصلاح اور بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی نقصان یا زبردستی کے ارادے سے یہ عمل نہ کیا جائے، بلکہ بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے، بچوں کو نیک و صالحہ بنانے کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اور روزانہ ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا دن آنے تک وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد بھی عطا کرے گا، اور جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک و صالحہ بنائے گا۔ جن لوگوں کے بچے برے کاموں میں ملوث ہیں، نشے پانی میں ملوث ہیں، یا کسی بھی بری صحبت میں بیٹھ گئے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، اپنے بچوں کو یہ میٹھی چیز کھلائیں، وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس بابرکت مہینے کی خوشی میں رب تعالیٰ آپ نے ماؤں کو لال دیے، بیٹے دیے، مولا اسی بابرکت مہینے کے وسیلے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو نیک و صالحہ بنا، اپنے محبوب کے صدقے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مالک ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت ڈال دے اور ان کے لہجے کو نرم بنا دے اور انہیں فرما بردار بنا۔ بس رب تعالیٰ سے اپنے لفظوں میں دعا کریں، صبر اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ بفضل خدا کم از کم 7 دن مسلسل یہ عمل کرنے سے اس کے معجزات اور فائدے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں اور لوگوں کی اولادیں نیک و صالحہ بن جائیں اور والدین کو اپنی اولاد کا کوئی دکھ اور غم نہ رہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔